کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کی ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے لکھا تھا، اس کے تھمبنیل یہ دیا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے میلاد کے چراغاں کو حرام کیوں کہا، اور پھر ساتھ میں جو گرو مندر پر کنز ایمان مسجد ہے اس کی تھمبنیل پر ویڈیو بھی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، اور وہاں پر اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ پڑھ کے وہ صاحب سنا رہے تھے کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے یہ کیا لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہوا تھا کہ بعض لوگ 27ویں پر اور ختم قرآن کے موقع پر، اعراس بزرگان دین کے موقع پر، میلاد پر چراغاں کرتے ہیں، اور یہ جو چراغاں کا خرچہ کیا جاتا ہے یہ مال وقف سے نہیں کیا جاتا، اپنی جیب سے لگاتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اب اس کا جواب میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، لیکن مفہوم انشاءاللہ وہی رکھوں گا جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس جواب کے 3 حصے بیان کیے ہیں۔ پہلے حصے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل جائز ہے، اور اس پر قرآن کی آیت مقدسہ بیان فرمائی کہ کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ یا نکالی جانے والی زینت کو حرام ٹھہرائے۔ تو اس جملے سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں جو میلاد پر چراغاں ہوتا تھا، اعراس بزرگان دین پر جو چراغاں ہوتا تھا، جو سجاوٹ ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کو زیب و زینت بھی قرار دیا اور جائز بھی قرار دیا۔ پھر جواز کی ایک اور صورت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی کہ اگر کہیں ضرورت ہو، کوئی صحیح مصلحت ہو، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہمیں لائٹس کی ضرورت ہے، تو یہاں پر یہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بھی سیڑھیاں ہیں، اس پر کوئی بھی آنا جانا کر رہا ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے، یہاں پہ بھی لائٹیں جل رہی ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت ہو، مصلحت ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ البتہ آج کل جو بعض لوگ اعراس بزرگان دین اور ختم قرآن والی رات میں چراغاں کرتے ہیں اور سینکڑوں چراغ عجیب و غریب وضع و ترتیب کے ساتھ جلا دیتے ہیں، یہ اسراف ہے اور اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو یہ جملہ لکھا ہے نا کہ عجیب و غریب وضع و ترتیب کے ساتھ لوگ لگا دیتے ہیں اور سینکڑوں چراغ جلا دیتے ہیں، یہ اسراف ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ یہ جو میلاد کا چراغ ہو رہا ہے نا یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ نام اعلیٰ حضرت کا لیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جب نام لیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کو بنیاد بنائے تو پھر ہم اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھیں گے کہ حضرت آپ کے نزدیک مصلحت شرعیہ اور مصلحت غیر شرعیہ کیا ہے؟ ہم کسی اور کی وضاحت نہیں دیکھیں گے، جو اعلیٰ حضرت نے وضاحت کی ہم اسی کو پوچھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو میں نے فتویٰ پڑھ کے سنا ہے یہ 23ویں جلد میں ہے، صفحہ نمبر 258۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر 9ویں جلد کے اندر اعتراض کیا گیا، اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک سوال کیا گیا کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مزاروں پر جو چراغاں کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے، اور پھر اس پر بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جب جواب دیا نا تو اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی نفیس وضاحت فرمائی ہے کہ کب چراغاں جائز ہے، کب چراغاں ناجائز ہے، کون سی مصلحت درست ہے، کون سی مصلحت نادرست ہے، اس کی پوری وضاحت اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ اب اس وضاحت کی روشنی میں ہی جو اعلیٰ حضرت کا یہ والا فتویٰ پڑھ کر سنایا گیا اس کو ہم سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کیا فرمایا۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مزار پر چراغاں کرنے کے کچھ حکمتیں ہیں، کچھ مقاصد ہیں، اور اگر وہ مقاصد شریعت قبول کرتی ہے تو چراغاں کرنا جائز ہے، اگر نہیں قبول کرتی تو نہیں ہے۔ اب اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مزار پر چراغاں اگر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بزرگان دین کی ارواح کی تعظیم ہو تو یہ چراغاں بالکل جائز ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو مزار کے اوپر چراغاں کرنے کی اور بھی مصلحتیں تھیں، وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، راستہ ہوتا ہے، وہاں پہ راستے پہ چلنا ہوتا ہے، بہت ساری مقصدیں تھیں، بہت سارے مقاصد تھے، لیکن یہاں پر علامہ صاحب نے کیا فرمایا کہ ارواح اولیاء کی تعظیم مقصود ہو تو یہ تعظیم کی نیت سے چراغاں اگر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بزرگان دین کی ارواح کی تعظیم۔
اب آگے ایک اور بات اعلی حضرت نے تعظیم کے اظہار پر کہ صحیح مقصد اگر ہو تو اعلی حضرت نے ایک حکایت بھی نقل کی. یہاں پہ کیا تھا کہ سینکڑوں چراغ جلا دیے جاتے ہیں تو یہ اسراف ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک حکایت بھی بیان فرمائی اسی 9ویں جلد کے اندر ہی. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں پر انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی اور ان دوستوں کے لیے ہزاروں چراغ جلائے. کتنے؟ ہزاروں چراغ جلائے. تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت آپ نے تو یہ اسراف کر دیا. تو جو دعوت کرنے والے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو بھی چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے لیے جلایا گیا اس کو بجھا دو. تو جو معترض تھے وہ ایک بھی چراغ نہ بجھا سکا. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہاں پہ ہزاروں چراغ اپنے دوستوں کی آمد پر جو جلائے گئے تھے اس کی بھی تعریف فرمائی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلی حضرت میلاد کے وہ چراغاں کے جو عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے بنائے جا رہے ہوں، جلائے جا رہے ہوں، اس کو ناجائز قرار دیں؟ اعلی حضرت نے جس چیز کو اسراف فرمایا ہے خود وضاحت اعلی حضرت نے 9ویں جلد میں یہ فرمائی کہ یہ جو چراغاں کو ناجائز یا اسراف قرار دیا گیا یہ بے مقصد چراغاں ہیں. اور وہ بے مقصد کیا ہے کہ بزرگ کی تعظیم مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہو، یہ جو قبر ہے میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، چاہے یہ قبر کسی بزرگ کی ہو چاہے کسی اور کی ہو، تو اٹ سیلف قبر کی تعظیم اگر مقصود ہو تو اس چراغاں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اسراف میں داخل ہے. اور اسی کو اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ آراس بزرگان دین پر جو بعض لوگ چراغاں کرتے ہیں کوئی مقصد اس کے پیچھے نہیں ہوتا، تو اس سے علماء نے منع فرمایا. تو یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا نام لے کر جمیع اہل سنت کے علماء کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور خود اعلی حضرت پہ بھی بہتان لگایا جا رہا ہے کہ اعلی حضرت نے اس چراغاں کو منع کیا ہے. یہ چراغاں عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے ہے، یہ چراغاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے ہے. یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اعلی حضرت نے عظمت مصطفیٰ پر چراغاں جو کیا جاتا تھا اعلی حضرت کے دور میں اس کی بھی زبردست تائید فرمائی ہے. اعلی حضرت نے جہاں پہ یہ اولیاء کرام کے مزارات پر چراغاں کیا جاتا تھا اس کی وضاحت میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ ذرا مکے مدینے میں دیکھو، مکے کی مسجد کے اندر مسجد حرام میں جو روشنی کی جاتی ہے بعض اوقات وہ روشنی اتنی بھی کفایت نہیں کرتی کہ تمام نمازیوں کو پوری ہو جائے. لیکن مسجد نبوی میں جا کے دیکھو، وہاں پہ اس قدر روشنی کی جاتی ہے کہ روضہ انور پورا جگمگا رہا ہوتا ہے. تو کیا مقصد ہے کہ مسجد حرام میں چراغاں کم ہے وہاں پر زیادہ ہے؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد حرام مسجد نبوی سے افضل ہے تو مسجد حرام میں چراغاں زیادہ ہو، لیکن چراغاں مسجد نبوی میں زیادہ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ مقصد مصطفیٰ کریم کی تعظیم ہے. اسی لیے وہاں پہ جو چراغاں کیا جا رہا ہے اس چراغاں کی اپنی برکت ہے. تو اسی لیے ہمارے دور کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو غیر ہیں نا، جو غیر ہیں ان کو تو تکلیف ہے ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اپنے کہلانے والے ان کو بھی کچھ مصلحتیں ہیں یا پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، اور چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو جگمگاتے جائیں گے.